بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا آمین یا رب۔ سب سے پہلے آج کے دن پہ تمام اساتذہ کو پورے مینجمنٹ کی طرف سے دل سے میری مبارکباد ہے کہ یہ دن جو ہے ٹیچرز ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس ہماری چھوٹی سی مبارکباد کو جو ہے قبول کریں۔ اس کے بعد آج کا یہ موقع ہے، بہت کم موقع ایسے ملتے ہیں جہاں پر آپ تمام حضرات سے جو ہے مجھے گفتگو کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے۔ بہت ساری اسپیچز ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں ہوئی، اور ایک بات جو متواتر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بحیثیت معلم کر کے جو ہے پہچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کے اسٹوڈنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابہ کی ڈیفینیشن جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جس کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ جو ہے صحابہ۔ مطلب یہ کہ انسان پوری زندگی نیک عمل کرتے رہے اور پوری زندگی نماز پڑھے، صدقہ کرے، لیکن صحابہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نگاہ ڈالنا اس کی زندگی کے اندر سب سے بڑی تبدیلی کا باعث ہے۔ صرف زندگی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں تبدیلی کے لیے کیا کافی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ وہ شخصیت کو پرسنالٹی ایسی تھی کہ جن کو دیکھ کر زندگیاں تبدیل ہوتی۔ اور علامہ اقبال نے اسی چیز کو کیا کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا۔ اب ہم اس معلم کے ایک باب سے سوچے کیا ہم کو دیکھ کر کسی کی زندگی تبدیل ہوتی؟ یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کا درجہ ملتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہم کو دیکھ کر کس تبدیلی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں بہت ساری باتیں معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے طور پر جو ہے آئی ہیں۔ اب ہم سب لوگ صبح اٹھتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب بھی موبائل دیکھتے ہیں تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی درگاہوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہیں۔ جب انسانی حالات کو دیکھتا ہے تو اس کا دل اندر سے جو ہے کسا جاتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا حالات ہے۔ اور اگر میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو بلاؤں کہ بھئی چلو امت مسلمہ کا، ہماری قوم کا رونا روتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا ٹیلنٹ رکھتا ہے کہ ایک گھنٹہ رو سکتا ہوں۔ 1 گھنٹے کی تقریر امت کی بے بسی پر، امت کی ذلت پر، امت کی مسکنت پر وہ بیان کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ ہر اسپیچر کو ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر پوری امت جو ہے اپنی ماسٹری حاصل کی ہوئی ہے۔ جتنے اخبارات دیکھو جو قوم کے نکلتے ہیں وہ اسی رونے کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ انگلش میں ایک ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں وکٹم کارڈ، کہ مظلوم ہونے کا کیا کہنا کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہم کبھی خود احتسابی میں مبتلا نہیں ہوتے، خود احتسابی نہیں کرتے۔ آپ ایگزامپل لیجئے، ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہیں، ایک بھائی گھر کو مینٹین نہیں کرتا، ایک بھائی گھر کو چلاتا بھی ہے، گھر کا خرچ بھی اٹھاتا ہے، سارے کام ایک بھائی کرتا ہے، اور دوسرے بھائی کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرا بھائی گھر میں کچھ نہیں کرتا، اس کو گھر کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ گھر سے بے پرواہ رہتا اپنی زندگی میں مست، اس کو کوئی دینا نہیں ہے۔ یہی ایگزامپل ہمارے کنٹری میں، ہمارے دیش اور ہمارے برادر وطن کے ساتھ ہمارے تعلق ہے۔ پورا کنٹری وہ چلا رہا ہے، سارے کنٹری کے برڈنز کو اٹھا رہے ہیں، اور بحیثیت قوم، بحیثیت ملت ہم اس کنٹری میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹڈ کوشچن ہے جو ہم کو اپنے آپ کو پوچھنا ہے۔ اور اللہ کا قانون بالکل واضح ہے کہ جو چیز دنیا میں نفع بخش نہیں رہتی، جو چیز دنیا میں کام کی نہیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا یہود کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص ہیں، تو اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ کا خاص واس نہیں ہے۔ ہمارا بھی کیا ہے، ہم بھی یہود کے دعویٰ کرتے ہیں ہم امت مسلمہ کیوں ظلم ہو رہا ہے،
اللہ کا ہمیں سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پروٹیکٹ کرے گا, ہم کو بچائے گا, ایسا کوئی وعدہ نہیں. اللہ کا وعدہ اس سے ہے کہ جو قوم اس دنیا کے اندر دوسری قوموں کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پروٹیکٹ کرے گا. کیوں پروٹیکٹ کرے گا؟ کیونکہ اللہ کو دنیا کو آباد بھی رکھنا ہے اور دنیا کو آگے بڑھانا ہے اور آگے چلانا ہے, تو وہ قوم ہی باقی رہے. اب یہ جو انالیسس ہم نے اپنی ہندوستان میں حالت کا کیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا وقت بہت ہی ٹف وقت ہے, اور جو بھی حالات ہے آگے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن ان حالات کو فیس نہیں کرے بلکہ اس سے اچھے حالات میں آئے. تو پھر ہمارے قوم کے اداروں کا, قوم کے سارے کاموں کا مقصد محور کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کا مقصد اور محور ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے علم اور اخلاق کی لیڈرشپ کو کیا کریں, پیدا کریں. دیکھیں لیڈرشپ دو طریقے سے آتی ہے. لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ طاقت دو طریقے سے آتی ہے. ایک تو لیڈرشپ کا طریقہ یہ ہے کہ چنگیز خان بھی لیڈر ہے, دنیا میں حکومت کیا اس نے کیسے کیا؟ طاقت سے کیا. اور دوسری لیڈرشپ ہوتی ہے جو علم اور اخلاق کی بنیاد پر آتی ہے. جو قومیں کسی کنٹری میں مائنورٹیز میں ہوتی ہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خطرات سے باہر نکلے, ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئے. کیوں لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئے؟ اس لیے آئے کہ دنیا میں جب بھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم باہر نہیں ہوتا, ظلم اصل میں انسان کے دل میں ہوتا ہے. جو انسان دل سے ظالم ہے وہ دنیا میں ظلم کرتا ہے, لیکن دل سے رحم دل سے انصاف پر قائم شخص مرد مومن ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی ہماری آنے والی نسلیں لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئے تو ہم کو دو چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے, اور وہ دونوں کام کرنے کی جگہ ہی آدھار ہے. وہ ہے کہ ہم کو ان کے علم اور اخلاق میں کیا کرنا ہے, لیڈرشپ کی پوزیشن میں پہنچنا. اور یہاں پر بہت کلیئر چیز ہے کہ مینجمنٹ آ کے ریسورسز پرووائڈ کر سکتی ہے, مینجمنٹ کلاس روم میں آ کے چیزوں کو نہیں کر سکتی. کلاس رومز آپ کے, اسٹوڈنٹس آپ کے, اسٹوڈنٹس ہمارے, اسٹوڈنٹس آپ کے. یہ کام, یہ مشن کہ ہم اگلی جنریشن میں علم اور اخلاق کی بنیاد پر لیڈرشپ کو پیدا کریں, یہ ہمارا اصل کام, یہ ہمارا اصل میں ویژن ہونا چاہیے. اب یہاں پر میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتائی کہ ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے اور ہم کیسے کریں گے اور حالات کے تئیں ہمارا کیا ہے. لیکن پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ گول کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کیسے اچیو کریں. یہ گول کو اچیو کرنے کے لیے 3 A's کی ضرورت ہے. 3 A یاد رکھ لیجئے, دماغ میں بٹھا لیجئے. پہلا A ہے ایٹیٹیوڈ, رویہ, زندگی کو دیکھنے کا نظریہ. اور اگر اس کو ہم لوگ اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو زندگی کو دیکھنے کا ایمانی تناظر, کہ ہم زندگی کو کس نظریے سے دیکھیں کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر ایک ڈرائیونگ فورس بنے یا اس دنیا کے اندر ایک لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آئے. تو پہلی چیز جو پہلا اے ہے وہ کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ. دوسرا جو اے ہے وہ ہے ایسوسیشن. دنیا میں بہت ساری قومیں, بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں. ہم کو ایسوسیشن کرنا ہے, ہم کو لوگوں سے کیا کرنا پڑے گا؟ جڑنا پڑے گا. اداروں کو اداروں سے جڑنا پڑے گا, لوگوں کو لوگوں سے جڑنا پڑے گا. تو دوسرا اے ہے ایسوسیشن. اور تیسرا اے ہے جو سب سے ڈیفیکلٹ اے ہے وہ ہے ایکشن, کہ کاموں کو کرنا پڑے گا. آپ کے لیے اگر اللہ کا قرآن فرماتا تھا وہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ. ایکشن ہم کو لینا ہے, کام ہم کو کرنا ہے. ہمارے بہاف میں کوئی ایک ڈھیلا اٹھا کے بازو میں ہمارے لیے کیوں رکھے گا؟ آپ بتائیے نا, آپ جتنے بھی اخبار پڑھتے ہیں جتنے کہ حکومت نے یہ کرنا چاہیے, فلاں نے یہ کرنا چاہیے, انکوائری کمیشن نے وہ کرنا, کوئی آپ کے لیے کیوں کرے گا؟ آپ کو اپنی حالت بدلنی ہے تو آپ کو ایکشن لینا پڑے. تو میں ان 3 A's کو جو ہے آپ کے سامنے ایلابریٹ کرنا چاہوں گا. پہلا اے جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایٹیٹیوڈ کے تعلق سے ہے کہ بھئی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے چندریان جو ہے چندریان جو ہے چاند پہ پہنچا اور لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی. لیکن آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ چندریان مشن کے اوپر جتنا بجٹ انڈین گورنمنٹ نے اسرو کو دی تھی وہ اسپیس کے تعلق سے ہالی ووڈ میں بننے والی مووی سے کم تھا.
ہالی ووڈ میں بننے والی زمین پر مووی کا بجٹ چندریان کو چاند میں بھیجنے سے کم تھا۔ اس کے باوجود بھی انڈین سائنٹسٹ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ کسی نے یہ ایکسکیوز دیا کہ نہیں بھائی اس میں تو ہالی ووڈ کی مووی بنتی ہے، آپ کیسا بولے کہ ہم اس پہ چاند میں بھیجیں گے چندریان کو؟ ایکسکیوز والی قوم، ایکسکیوز دینے والے لوگ دنیا میں کچھ اچیو نہیں کرتے۔ اگر کسی کو ایوریسٹ پہ چلنا ہے تو وہ یہ ایکسکیوز دے گا بھائی ایوریسٹ پہ بھیج رہے ہو، وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے۔ ارے ایوریسٹ پہ بھیج رہے ہو، وہاں پہ جانے والے 20% لوگ مر جاتے ہیں، میرے کو جان کا دھوکہ کر رہے تم۔ تو کہنے کا منشا یہ ایکسکیوز دینے کے ایٹیٹیوڈ سے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، باہر نکلنا۔ تیسری چیز اب ایک ایگزامپل تاریخی بات ہے ذہن میں، تو کس نے سنا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر پانی کے جہاز چلائے گئے؟ کس نے واقعے کو سنا ہے؟ اساتذہ میں کسی نے واقعے کو سنا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پہاڑوں کے اوپر پانی کے جہاز چلائے گئے؟ سنا ہے کسی نے؟ آپ کہیں نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی، بولو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ بھی نہیں۔ صحیح جواب ہے پشتون دنیا کے اوپر محمد فاتح نے جو ہے پہاڑوں کے اوپر جو ہے پانی کے جہاز چلائے۔ میں آپ سے کہوں کہ چلو پہاڑوں پر پانی کے جہاز چلاؤ، تیار ہو گیا؟ ارے کیا بات کرتے ہو؟ لیکن پشتون دنیا کا وہ قلعہ جو 1000 سال تک فتح نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے پہاڑوں کے اوپر پانی کے جہاز چلا کے فتح۔ تو یہ ایکسکیوز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جناب فلاں چیز ہے یار، فلاں چیزیں چھوڑ دو، ایکسکیوز کے رویے کو چھوڑ۔ تو پھر صحیح ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ صحیح ایٹیٹیوڈ انسانی رویے کا یہ ہے، یا صحیح ایٹیٹیوڈ ایک مومن بندے کا یہ ہے، صحیح ایٹیٹیوڈ اللہ کے بندے کا یہ ہے کہ اللہ کا بندہ کبھی کمزور، کبھی مجبور، کبھی لاچار، کبھی ہیلپ لیس نہیں ہو۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا، ہمارے یقین کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے یقین کی بنیاد کیا؟ ہماری صلاحیت ہے۔ یہ یقین کی صحیح بنیاد ہے، کانفیڈنس کی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ صحیح بنیاد کانفیڈنس کی یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، کام کو کرے، اور یقین اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا رزلٹ لائے۔ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، وی آر نو بڈی۔ لیکن ہم جب نو بڈی اللہ کو مانتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ قدم کو بڑھاتا ہے، تو نتیجے میں وہ پہاڑوں پہ جہاز چلاتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو، صبح جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو کمزوری، لاچاری، بے بسی یہ ہمارے اندر کیا کرتی آ رہی ہے؟ پینیٹریٹ کر۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بنے۔ اللہ العزیز ہے، اللہ کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ تو اللہ کا بندہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ریسورسز ہے۔ تو اللہ کا بندہ کبھی ریسورسز کے معاملے میں ارے یار اس کے تو ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کو ہم کو چینج کرنا۔ تو میں ادارے کے سطح پہ چاہوں گا، یا ادارے کے سطح پہ چاہوں گا کہ ادارے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ ہمارا ادارہ کلیان کا سب سے بہترین ادارہ بنے گا۔ اب کیسے بنے گا؟ تو اس میں ہم اپنی صلاحیتوں کو نہیں، ہم اللہ پہ یقین کر کے جملہ کہیں کہ انشاءاللہ جو ہے یہ ادارہ کلیان کا بہترین ادارہ بنے گا۔ دوسری چیز یہ ہے پرسنل فرنٹ پہ، یہ تو ادارے کے یہ انسٹیٹیوٹ کے فرنٹ پہ، پرسنل فرنٹ پہ یہ کہ میں اپنی پروفیشنل لائف میں میں بحیثیت ٹیچر ایک بہترین ٹیچر بنوں۔ جب میں بہترین ورڈ استعمال کرتا ہوں تو میں اس کو اس بیک گراؤنڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ کلاسز میں پڑھانے والا ٹیچر جو ایک لیکچر کے 2000 3000 لے رہا ہوں، اس سے بہترین ٹیچنگ میں اپنے کلاس میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ بہترین کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے ایک تالاب میں رہنے والی مچھلی یہ بولے کہ تالاب کی سب سے بڑی مچھلی میں۔ ہم جب سپرلیٹو ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو پورے کلیان سٹی کے اندر ہمارا ہر استاد جو ہے پورے کلیان سٹی کے اندر کا بہترین استاد، موسٹ سارٹ آف دا ٹیچر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے پہلی چیز میں ایٹیٹیوڈ کے بارے میں جو ہے آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں۔ دوسری چیز ایسوسیشنز۔ دیکھیے ہم بحیثیت انسان ہیں، ہیومن از اے سوشل اینیمل، ہم چیزوں کو ایسوسیٹ ہو کر ہی سیکھتے ہیں۔ آپ اگر ایک جگہ ایک شہر کے کنارے میں بیٹھے ہو اور آپ سمجھو گے کہ آپ کچھ بڑا کر دو گے تو نہیں کرو، نہ ادارہ کر سکتا ہے نہ آپ اپنے پرسنل فرنٹ پہ کر سکتے ہیں۔ ہم کو ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسوسیٹ، اگر ہمارا، میں عبداللہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا، کلیان کی بیسٹ اسکولز کے ساتھ ہمارا ایسوسیشن ہونا چاہیے۔
ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے. جب تک کہ ہم کمپیریزن نہیں کرتے, تب تک کہ ہم کمپیٹ نہیں کرتے, تب تک ہم ریس میں آئیں گے نہیں. تو پہلی چیز ادارے کی سطح پر کہ ہمارا ایسوسیشن اچھے معیاری اداروں کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسوسیشن کے اندر انٹریکشن بھی آتا ہے. وہیں پہ بحیثیت اساتذہ بھی آپ کا ایسوسیشن ضروری ہے. مطلب کیا ہوتا ہے بحیثیت اساتذہ کہ میں جو بھی ٹیچنگ کر رہی ہوں اس میں یہ فیلڈ کا کوئی بہترین ٹیچر میرے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے, جو مجھے بتائے کہ اس کام کو میں کیسے کروں. جس کے لیے ایک ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے مینٹور کا, یا آپ کو ہندی میں شاید گرو کا ورڈ ہے. مینٹور از اے ورڈ ہولسم ورڈ کہ جس کا ساری چیزیں کور ہوتی جو آپ کو اوور آل جو ہے گائڈ کرے. اور یقین مانیے کہ پرسنل فرنٹ میں میں بھی ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں. میرے بھی, میں میتھمیٹکس ہوں, میرے بھی پرسنل مینٹورز ہیں جن سے میں کنٹینیوسلی ڈسکس کرتا ہوں ایشوز کو. میرے بھی, میں جو علم حاصل کر رہا ہوں دین کا, اس میں بھی میرے مینٹورز ہیں. تو جب تک کہ آپ کے پاس کوئی مینٹور نہیں ہوتا تب تک کہ آپ گرو نہیں کر سکتے. قرآن میں جو فلسفہ بتایا گیا وہ یہ کیا آیت ہے قرآن کی, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو. سچوں سے مراد کیا, جو آپ کے فیلڈ کے اندر, آپ کے دین کے اندر سب سے جو ٹاپ پہ ہو. ایسوسیٹ میں آپ سوچیں گے کہ میں خود ایک ٹاپک پریپیئر کیجئے, ایک فون کیجئے کہ یہ ٹاپک آپ کے فیلڈ کے بیٹر رکھتے ہیں, یہ ٹاپک میں بچوں کو کیسے سمجھا. جب تک کہ یہ کنسرن اور جب تک کہ یہ کمپیریزن, جب تک کہ یہ ایسوسیشن نہیں آئے گا آپ امپرووائز اور بہتر نہیں بن سکتے. آخر میں جو چیز ہے وہ ہے جو سب سے ڈیفیکلٹ اسٹیپ ہے, وہ ہے سب باتیں ہیں اور یہ پوری قوم اور ملت باتوں کی کیا ہے, غازی ہے نا. ایک سے ایک تقریر ہے اور ایک سے ایک کیا ہے ہمارے شعر اور شاعری ہے, لیکن ایکشن فرنٹ کے اندر ہم لوگ بہت بری طرح فیل ہیں. آپ کوئی بڑا ایکشن مت لیجیے. جو باتیں آپ سے کی جا رہی ہیں آپ سوچیں کہ دن میں کیا کروں گا, ایک چھوٹا سا اسٹیپ لوں گا اپنے ٹیچنگ کی فیلڈ میں, ایک کچھ انوویٹو چیز کلاس روم میں کروں گا. 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 2 دن ڈیلی ایک چیز کے اوپر فوکس کریں. اور یہ جیپنیز ٹیکنیک ہے کہ آپ کوئی بھی اگر ہیبٹ بنانا چاہتے ہو تو آپ وہ ایک سے شروع کریں, انشاءاللہ وہ آپ کی عادت کیا ہوگی, گرو کرتے جائیں. اب ایکشن کے فرنٹ پہ بحیثیت ٹیچرز اور بحیثیت ادارہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. کہ ادارے کا یہ کام ہے کہ وہ ٹیچرز کو ماحول فراہم کرے جس کے نتیجے میں ٹیچر کیا وہ گرو. اور ٹیچر کا بھی یہ کام ہے کہ وہ خود کو پرسنل جو ہے ٹرین کرتے رہے. میں یہاں پہ آپ کی معلومات کے لیے شیئر کروں گا کہ آج کے دن بھی میں دن میں 2 سے 3 گھنٹے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز نالج کے جو میرے ٹاپکس چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کیا کروں, سنو. اس کے بنا پاسبل نہیں ہے. دیکھیے لوگ اگر دنیا کے اندر 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہم اب سوچیں گے کہ ہم امت مسلمہ ہیں, ہم یہ جو 5 گھنٹے کام کریں گے اور باقی ٹائم جو ہے ٹائم پاس کریں گے, کوئی ویزیبل چینج نہیں آئے گا, کوئی چینج نہیں آنے والا. آپ کے اوپر ایسی زندگی رہے گی. وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تمہاری عزت تمہاری سب پہلو طرح رو دی جا رہی ہے, اس کے بعد بھی اگر انسان کے دل میں تھوڑی بھی یہ نہیں ہے تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے زندگی کا. اگر انسان کے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے اور انسان کے اندر قوم کے اندر ڈگنیٹی باقی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے ویسے قوم جینے کا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم کو اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے اپنی فیلڈ پہ محنت کرنی پڑے. لوگوں نے محنت کی. جو خان سر کا میں انٹرویو سن رہا تھا, خان سر نے بتایا کہ 1 گھنٹے کے ویڈیو کے لیے تقریباً 1 ہفتہ وہ پریپریشن کرتا ہے اور وہ 1 گھنٹے کے ویڈیو کی 4 سے 5 بار ریکارڈنگ ہوتی ہے. جب تک کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا تب تک کہ وہ ریلیز نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے خان سر آج انڈیا میں سب سے ہائیسٹ سبسکرائبر والا پرسن ہے یوٹیوب کے اوپر. محنت کی ہے اس نے. ہم کو اپنی فیلڈ میں دیکھو, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں جگہ پہ کیا ہوتا تم نے کیا کیا. ہمارے سے سوال یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے قابو میں جو چیز تھی کیا ہم نے اس کو بہترین طریقے سے کیا ہے نہیں. آپ کے پاس جو کلاس روم دی گئی ہے اس کلاس روم کے اندر جو ٹیچنگ کی ریکوائرمنٹ آپ کی سمجھ کے اعتبار سے نہیں, جو سوسائٹی میں جو سمجھ چل رہی ہے, جو معاشرے میں جو چلن چل رہا ہے کہ جس معیار کی تعلیم ہو رہی ہے اس معیار کی تعلیم اگر ہم اپنی کلاس روم میں نہیں دے رہے تو یقین جانیے
کہ ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال کس چیز پہ آخرت کو ہوگا. آخرت میں تو سوال ہوگا کہ بھائی وہاں پر جو ہے آپ کی جیسے اسکول کے اندر, پرائیویٹ اسکول کے اندر ایک ٹیچر کس معیار پہ پڑھا رہا تھا, آپ بھی اس معیار پہ پڑھا رہے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو عرف کا لحاظ رکھے گا. عرف کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر چلیں تو کیا لیول کی تعلیم دی جائے, اور تعلیم ہم اپنے ذہن میں ایک سوچ کے آئے کہ بھائی یہ سبجیکٹ کس طریقے سے بہتر انداز میں پڑھائے. آپ ایکسپلور کیجئے, لوگ اس سے بہتر پڑھا رہا ہے. آج ایسا ہی نہیں ہے کہ دوسرے, ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دوسرے وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب ہمارے ادارے کی فیس سب سے کم ہے تو کیا وجہ ہے, صرف یہی وجہ ہے کہ اردو میڈیم کی وجہ سے نہیں. ہم لوگ اگر ورک آؤٹ کریں گے, ہم لوگ اگر محنت کریں گے تو ود ان نو ٹائم کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے ادارے کے اندر بڑا ٹرانسفارمیشن, اور وہ تمام صلاحیتیں, وہ تمام ٹیلنٹ ہمارے اندر کیا ہے. لیکن ضرورت کس چیز کی ہے, وہ 3 A's کو لائف میں لانے کی. ایک تو اپنے رویے, ایٹیٹیوڈ, تناظر, یا جس کو ایمانی تناظر کو صحیح کرنے کی ضرورت. دوسرا ایسوسیشن. میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں, میرے بھی مینٹورز ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں. کوئی برائی نہیں, کسی کے سامنے جھک کر اسٹوڈنٹ بن کر 2 سوال پوچھ لینے سے کوئی تکلیف نہیں. کہیں تو میں بھی اٹکتا ہوں, تو میری فیلڈ ہے پیتھولوجی کی, ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے, تو میں ایک کو دکھاتا ہوں, اس کو نہیں سمجھ میں, دوسرے کو دکھاتا ہوں. کوئی اس میں جھجک, اور اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے سوال پوچھ رہا ہوں. ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ سوال پوچھو, تو ہم کیوں جھجکیں. تو دوسری چیز ہے ایسوسیشن, اور تیسری چیز ہے ایکشن. یہ تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کل کلاس روم میں جا کر ایک چھوٹا سا ایکشن, ایک چھوٹا سا یہ کرنے کے لیے. اب دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں بہت کچھ کر لوں, کون مجھے نوٹس کر رہا ہے. ہم کسی کے نوٹس کے لیے نہیں کر رہے, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ زلزلہ میں کہا کہ وہ ذرہ برابر کی نیکی ہوگی, اس کو کیا کرنے کا اللہ تعالیٰ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی نہیں. لیکن وہیں پہ سوچے کہ جو ہمارے سے نیگلیجنس ہو رہا ہے بچوں کی تعلیم میں, اس کے بارے میں کیا جواب ہے. آخر میں جو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں, کیونکہ آج یہ پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ہر دن کٹتے جاتا ہے, ہر دن زندگی کا ایک صفحہ اور ایک ورق پلٹتا ہے. لیکن سائنسیں بتاتی ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو پوری زندگی اس کی پلے بیک میں گھومے گی. کیا ہوگی؟ پلے بیک, پوری زندگی گھومے گی. اور جب یہ زندگی گھومے گی تو آپ اپنے خالی ورق کو دیکھ کر کیا سوچیں گے, یار اتنا بڑا موقع, اتنے پیش زندگی کے پلٹ گیا, میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا. ہمارے جو غلط تصور ہے زندگی کے تعلق سے, زندگی سکون سے گزرنا چاہیے. اور بات آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بھی سکون سے گزرا ہے. کوئی بولے کہ اللہ کے رسول میں جتنی دنیا میں زندگی گزرا, ایک دن بھی سکون سے گزرا ہے. تو یہ سکون کا جو تصور ہے کہ ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, بس دن پاس کرنا ہے, یہ کوئی ایمانی تصور نہیں. اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو آپ بے چین رہتے. اور سکون اور اطمینان کے لیے آپ کا کون سی جگہ ہے؟ قبر ہے, جہاں پر اطمینان سے پھر سو جو کرنا ہے کرو. لیکن اگر ایمان ہے اور آخرت کو بنانے کی فکر ہے تو یہ سکون کی کیفیت سے باہر نکلے. اطمینان, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ بس ایک دن زندگی کا ایک پیج پلٹ, آپ کو زندگی کے پیج پہ لکھیے. آپ کے پروفیشن کے تعلق سے اتنا بہترین پروفیشن ہے کہ آپ کو بس نیکیاں سمیٹتے جانا. ایک تو ٹیچر کا پروفیشن, اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کلاس آ رہا ہے وہ واقعی میں اتنا غریب طبقہ ہے کہ آپ اس کی زندگی میں بے انتہا کنٹریبیوٹ کر سکتے. ایک امیر بچہ ہے, وہ پودر اسکول میں جا رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا نا, تو اس کے باپ نے اتنا ایسٹ بنا کے رکھا ہے کہ اس کی زندگی گزرنے والی. ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے اس کی اگر آپ زندگی بنا دیں تو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اس کے روزگار کی زندگی پر جو کمائے گا اس کا تمام ثواب آپ کے جو ہے, ہم اس چیز کو سوچتے نہیں. اس کی وجہ سے ہم اس سے کیا ہوتے ہیں, موٹیویٹ نہیں ہوتے. آخر میں کچھ باتیں تھیں جو اس سے پہلے میں نے 15 اگست کی تقریر کے دوران بھی بات آپ کے سامنے گوشت گزار کی تھی. ایک تھوڑا سا کرٹیسزم آپ اس کو پکڑ لیں, لیکن کرٹیسزم کے بنا کوئی چیز جو ہے, مگر اگر درخت کو اوپر بڑھنا ہے تو نیچے کی ٹہنیوں کو جو ہے کاٹنا پڑتا ہے. آج 3 سے 4 تقریریں میں نے سنا ٹیچرز ڈے کے اوپر. وہ ٹیچرز ڈے کی تقریر بس بیٹھے بیٹھے لکھی گئی تقریر, ذہن میں کچھ خیالات آئے, اس کو لکھ دیا, اتنی بڑی محفل کے سامنے پیش کر دیا. یہ طریقہ نہیں, یہ ادارے کا معیار نہیں. آپ
آپ کو اگر بات رکھنی ہے تو آپ معیاری بات رکھیں. ایک ہی ٹاپک کے اوپر رادھا کرشن کے اوپر 4 لوگوں نے بولے رادھا کرشن کی زندگی کا ایک واقعہ کسی نے پریزنٹ نہیں کیا کہ وائی ہی واز اے گڈ ٹیچر یا کسی نے پیش. کتنا ایفرٹ لگتا آپ کو گوگل کرنا تھا کبھی, لیکن نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ذمہ داری دی ہوئی ہے, 2 منٹ بولنا ہے, یہ لکھا میں. محمد علی جوہر صاحب کا مشہور واقعہ ہے, کسی نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو وہاں پہ 10 منٹ کی تقریر کرنی ہے. بولے 10 منٹ کی تقریر کرنی ہے تو میرے کو 1 ہفتہ درکار ہے, اور اگر 1 گھنٹے کی تقریر کرنی ہے تو میں ابھی بتاؤں. کم وقت میں زیادہ بات کو, بامانی بات کو, معیاری بات کو, معیاری تصور کو آپ کو رکھنا پڑے گا. ہم ایسی 70 قسم کی, مجھے بتائے کہ تقریر میں ایسی کون سی بات کہی تھی جو آپ نے نہیں سنی تھی. ہر سال یہاں پر آ کے بیٹھنا ہے, وہی ذہن کے خیالات جو آلریڈی ہے اسی کو تھوڑا ڈینجر ورڈ استعمال کر بتاؤں, الٹی کرنی ہے اس کی, اور پھر وہی بات جو ہے ہم کو گھر پہ لے کے جانی. پھر اگلے سال کوئی اور آ کے وہی جو سنا ہے وہ اگلے سال. یہ جو رویہ ہے نا, یہ جو رویہ, یہ عدالت کو پتہ. جب ہم بات کریں تو ایک بامانی بات, معیاری بات. معیاری بات کس کو بولتے ہیں کہ یہاں پہ محفل میں 4 باتیں کی گئی, اس کو سن کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا جو کچھ گھر لے کے جا رہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہم کو عدالت میں ڈیولپ کرنا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی تقریر ہو رہی ہے تو وہ تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ جو کچھ معیار